کیونکہ یہ معیار میں نے اور آپ نے نہیں بنایا بلکہ قرآن پاک نے بنایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان ایسا لے کر آؤ جیسا میرا ابو بکر عمر ایمان لے کر آئے۔ یہ سب سے اول درجہ ہے۔ جیسا عثمان لے کر آئے، جیسے علی بن مرتضیٰ، عبد الرحمن بن عوف، ایسا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اب سمجھو کہ تم سیدھے راستے پر پڑ چکے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نبی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کے پیچھے چلے گئے سیدھے جنت میں جاؤ، لیکن بشرطے کہ دوسرے صحابہ پر تنقید نہ کرو، تنقیص نہ کرو، ورنہ ایمان رخصت ہو جائے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام جو پڑھائیں اور امتحان لینے والی ذات اللہ کی ہے، امتحان کا تذکرہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں اور رزلٹ کارڈ بھی قرآن میں دیتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے مشکلات میں ڈال کر ان صحابہ کے دلوں کو آزمایا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ جن کی دلوں کی گواہی اللہ پاک دے رہے ہیں، میرے اور آپ کے دل کی گواہی، تقوی کی گواہی، ایمان کی گواہی قرآن نے نہیں دی، اولیاء کی نہیں دی، کتب کی نہیں دی، غوث کی نہیں دی، جتنے بھی درجات ہیں علماء کی، فقہاء کی، اگر دی ہے کسی کے دلوں کی گواہی تو یہ نبی کے صحابہ کی گواہی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آرام فرما تھے، خواب میں نظر آیا کہ ایک عمر ثانی پیدا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہنے لگے عمر، وہ میری اولاد میں سے کون عمر ہوگا؟ تو میں نے جو پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، ایک قبیلہ ہلال تھا، اس قبیلے کی عورت کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ امی جان، امیر المومنین نے پانی ملانے سے منع کیا۔ تو ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین تھوڑا دیکھ رہی ہیں؟ اس بچی نے کہا کہ اماں وہ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اس کا رب تو دیکھ رہا۔ یہ ساری گفتگو حضرت عمر فاروق نے دروازے پہ کھڑے ہو کر سنی۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے لیتا ہوں۔ وہ میرے دوستو، اس بچی کے ہاں سے ایک اور لڑکی پیدا ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی، اور پھر اس لڑکی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ اب اس اختصار میں عرض کرتا ہوں، تاریخ تو بڑی لمبی ہے ان کی، آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ابتدائی زمانہ عمر بن عبدالعزیز کا بڑے ناز و نیم میں پڑھنے والے تھے۔ ان کا جبہ جو تھا نیچے ٹخنوں سے ہوتا تھا، بڑی بڑی زلفیں ہوتی تھی، جب یہ چلتے تھے تو ان کی چال مشہور تھی، عمری چال۔ عرب کی نوجوان دوشیدہ ان کی چال کو دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز یہاں سے گزر رہے۔
تو ایک بزرگ نے کہا کہ یہ زمین ایسے کیسے برداشت کر رہی ہے اس کو؟ تو یہ سلیمان بن عبد الملک کا داماد بنے۔ ان کے گھر میں آنے والی بیٹی کا نام، سلیمان بن عبد الملک کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ میں شارٹ کر چل رہا ہوں، وقت نہیں ہوتا اتنا۔ یہ سلیمان بن عبد الملک کی بیٹی فاطمہ، یہ بھی ناز و نعیم میں پڑھنے والی تھی۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا وقت آخر آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو تیار کرایا کہ جبے پہناؤ۔ انہوں نے دیکھا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ لیاقت نہیں رکھتے کہ یہ خلیفہ بن جائیں باپ کے بعد۔ تو کسی نے کہا کہ پھر عمر بن عبدالعزیز اس لائق ہیں کہ آپ کو خلافت کی وصیت اس کو کر جائے۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہے جو ناز و نعیم میں پڑھنے والا۔ جب اللہ کا یہ برگزیدہ بندے کو خلافت کا اس کے اوپر تاج رکھا تو سلیمان بن عبد الملک کے فوت ہونے کے بعد فوراً احکام جاری کرتا ہے۔ تو جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جی دیکھو کتنا شوق ہے اس کو خلافت کا، یہ بھی نہیں ہے کہ چلو گھر جا کے دم لے لیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میرے اوپر خلافت کا بار آیا ہے، میں ایک لمحہ کے لیے بھی تاخیر نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے احکام جاری کیے، اور میرے دوستو سب سے پہلے اپنے گھر پر نافذ کیا اس نے احکام خداوندی کو۔ آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے، فاطمہ دو باتوں میں سے ایک کرو، تو سلیمان بن عبد الملک کی بیٹی ہے، تیرے پاس جتنے زیورات ہیں یہ بیت المال سے بنائے گئے، اگر زیورات کو رکھنا ہے تو مجھے چھوڑنا پڑے گا، اور اگر مجھے رکھنا ہے تو زیورات کو خیر بال کہنا پڑے گا۔ یہ با وفا بیوی نے سارے کانوں سے کانٹے نکالے، گلے سے ہار نکالا، پاؤں سے پازیب نکالے، اور ہاتھوں سے کنگن نکال کر یہ سارے ڈھیر کر کے عمر بن عبدالعزیز کے حلال حوالے کر دیے۔ کہتی ہے آپ جیسے خاوند کو نہیں چھوڑ سکتی، میں یہ سارا کچھ صدقہ کر سکتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ یہ تیرے باپ کی ملک نہیں تھی، یہ جیسے بادشاہ، یہ بیت المال ایمان والوں کا، مومنوں کا مقام تھا، یہ حصہ تھا، میں اپنی بیوی کے گلے میں کسی ایمان والے کی امانت گلے میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فوراً اس کو لیا، اور لینے کے بعد اس کو بیت المال میں جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہا یہ بیت المال کا حصہ ہے، اور آج کے بعد اس میں تصرف جو ہوگا وہ شرعی قوانین کے مطابق ہوگا، اس میں میرا بھی حق نہیں ہے۔ بلکہ یہ خازن جو تھا اس کو کہا تھا کہ اگر میں کچھ قرض لوں تو اس کو لکھ لیا کروں، تاکہ قیامت کے دن میری گرفت نہ ہو۔ اسرت کا عالم یہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے بڑا امیر تھا، امیر المومنین تھا، لیکن جب خلافت کا بوجھ پڑا تو اس کے گھر میں بعض دفعہ کھانے کو ہوتا تھا، بعض دفعہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں گورنر جب بن جائے تو خلیفہ تو اس کے عیاشیاں ہوتی ہیں، 300 400 کنال کے اندر اس کی رہائش گاہ ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ اقتدار سنبھالا تو فاطمہ کہتی ہے اقتدار کے دوران سے لے کر موت تک عمر بن عبدالعزیز میرے پاس ایک یا دو دفعہ آئے تھے، اور اتنا انہوں نے بوجھ محسوس کیا، اور کہتے تھے کہ فاطمہ میرے اوپر جو قیامت کے دن بوجھ جو ڈالا ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ کیسے نبھانا ہوگا۔ لوگ اس سے ناواقف ہیں، حقوق العباد کا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مورخ کہتا ہے کہ یوں لگتا تھا جیسے حضرت عمر فاروق کا دور پھر لوٹ کے آ گیا۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نظر آیا اور کہا کہ یہ کون عمر ہے
اب یہ پتہ نہیں تھا کہ یہی عمر اس کے ہاں سے پوتی کے ہاں سے پیدا ہوگا، اور اللہ پاک نے اس کو یہ مقام دیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اقتدار میں بیٹھے تو انصاف کا ترازو ایسے لگتا تھا، علماء اس وقت کے کہتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے آسمان اور زمین کے اندر انصاف کا ترازو بچھا دیا گیا ہو، ظلم کبھی برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا، ایک آدمی نے خواب دیکھا اور خواب میں کہا کہ امیر المومنین، آپ سے پہلے آنے والے بادشاہوں کو میں نے دیکھا پل صراط پہ چلے گئے، اور فلاں بھی مروان بھی آیا، سلیمان بن عبد الملک آیا، تھوڑے سے چلے جہنم میں گر گئے، اس کے بعد دوسرا آیا، تھوڑے سے چلے جہنم میں گر گئے، اس کے بعد تیسرا آیا، تھوڑے سے چلے جہنم میں گر گئے۔ جب آپ کی باری آئی، جب آپ کا لفظ بولا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز غش کھا کے گر گئے اور کہنے لگے نہیں حضرت آپ پار ہو گئے تھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے اوپر میرے دوستو خشیت الہی اتنی تھی کہ برداشت نہیں کر سکے۔ آج تو ہم کہتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے دوستو آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہوتا ہے، اور خصوصاً حقوق العباد کا یہ سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ حکمران قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کے دور میں قتل کیے گئے، کتنے علماء کو شہید کیا گیا، کتنے علماء کو پھانسی دی گئی، کتنے دینی ادارے کو ختم کیا گیا، کتنے لوگوں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا، اور اس وقت جو یہ بادشاہ تھے یہ بھی ظلم اور تشدد کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر جو ظلم سائے گئے تھے معتصم باللہ نے، وہ تاریخ میں دیکھے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو جس عقیدے کی بنیاد پر آپ کو کوڑے مارے گئے اور کہا گیا کہ یہ کافر ہے، اور لوگوں نے کہا یہ کافر ہو گیا، اس کے بارے میں کیونکہ یہ مخلوق کہتا ہے، یہ مخلوق نہیں یہ خالق کی صفت کہتا ہے قرآن پاک کو۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا میں اس بات پر مصر ہوں، اور کوئی دنیا کی طاقت ثابت نہیں کر سکتی کہ قرآن پاک کو مخلوق ثابت کرے، یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اندر سے نکلتا ہے۔ کتاب اللہ اور ہوتی ہے اور کلام اللہ اور ہوتا ہے۔ باقی جو جتنے بھی کتابیں آئیں ان کو کتاب اللہ کہہ سکتے ہو، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، 100 صحیفے ہیں، لیکن کتاب اللہ کہہ سکتے ہو، کلام اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو لکھ کر فرشتے کے ذریعے ایک پیغمبروں پہ نازل کیا تھا۔ لیکن قرآن پاک کی باری آئی تو رب نے فرمایا کہ میں اس کو کلام اللہ کہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا اپنا کلام ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں زبان آپ کی ہوتی ہے اور الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہیں، جو وہ کہہ رہا ہے وہی کہہ رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقیدہ تھا، اگر امام احمد بن حنبل مار نہ کھاتے 100 درے لگائے گئے۔ یہ بنو عباس کے زمانے میں تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب میرے اوپر کوڑے برستے تھے اور جلاد جب مارتا تھا تو مورخ لکھتا ہے کہ 2-2 انچ ان کے جسم میں کوڑا گھس جاتا تھا، اور جب ایسے کھینچتا تھا تو چمڑی لپٹ کے آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ زیارت ہوئی احمد بن حنبل کو، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پیغمبر نے چہرہ پھیر دیا، پھر دیکھا اور پھر چہرہ پھیر دیا، پھر دیکھا اور پھر نبی علیہ السلام نے امام احمد بن حنبل سے چہرہ پھیر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل عرض کرنے لگے آقا آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ نے 3 دفعہ دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا احمد بن حنبل میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تجھ سے راضی ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری ہی اہل بیت نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے عرض کرنے لگے آقا جب بھی میرے اوپر درہ برستا تھا آپ کی اہل بیت کی وجہ سے میں معاف کر دیتا تھا کہ میرے نبی کی اہل بیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا احمد بن حنبل ڈٹ جاؤ،
جب جیل میں گیا اور جیل میں ان کو قید کر دیا گیا خلیفہ منصور نے جب معتصم باللہ نے جب ان کو بند کر دیا تو یہ ساتھ ہی بیٹھے اس کمرے کے اندر ایک آدمی نے کہا کون ہے تو؟ کہنے لگا یہ جواب نہیں دیا۔ اب احمد بن حنبل کو کیا کہے کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگے بتا تو صحیح من ھذا کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ مسلمانوں کا امام ہے، یہ احمد بن حنبل ہے جس کے اوپر معتصم باللہ نے تشدد کیا ہے، تو یہ ڈاکو ہے، یہ ابو الہیثم بغداد کا مشہور ڈاکو تھا۔ وہ کہنے لگا مولانا میں ڈاکو ہوں، مولانا میں ڈاکو ہوں، آج تک میں نے ڈاکہ نہیں مارا اور آج تک میرے اوپر تشدد ہوا، خدا کے لیے مار کی وجہ سے کبھی ایسا موقف نہ ہٹ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جھاڑنے سے لوگوں کے ایمان میں کسی وجہ سے تذبذب پیدا ہو جائے۔ آپ کی وجہ سے لوگوں کا ایمان اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کی وجہ سے لوگوں کا تعلق باللہ مضبوط ہے۔ اگر آپ مسئلہ ہار گئے تو پھر آپ کے ساتھ یہ کتنے لوگوں کا ایمان تذبذب میں پڑ جائے گا۔ میرے دوستو، اہل ایمان کے اوپر مصیبتیں آئی ہے، پریشانیاں آئی ہے، لیکن سب کچھ برداشت کیا۔ احمد بن حنبل نے کہا یہ ابو الہیثم ڈاکو مجھے نصیحت کر رہا ہے، اللہ پاک جس سے چاہتے ہیں وہ کام لے لیتے ہیں۔ فرمایا جب میرے اوپر دروں کی بارش ہوتی تھی ابو الہیثم ڈاکو کی بات مجھے یاد آتی تھی کہ مولانا میں ڈاکو ہو کر، جھوٹا ہو کر، کذاب ہو کر میں نے آج تک موقف نہیں بدلا ہے، میں جھوٹ پہ ڈٹا ہوا ہوں، آپ سچ پہ ڈٹ جائیں کیونکہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کے ایمان اللہ کے ساتھ وابستہ ہے اور عالم کے ساتھ ہی وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر عالم ہی ڈگمگا جائے تو آپ بتائیں کہ دوسرے عوام کو کیا حال ہوگا؟ اے ہائے ہائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز میرے دوستو یہ بہت بڑا خلیفہ تھا، یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ آزمائش آتی رہتی تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں علماء کی قدر کرتا ہوں، اور جب عالم دین آئے ایک دفعہ سعید ابن مسیب کے پاس ایک نوجوان کو بھیجا کہ جا کے حضرت سعید ابن مسیب سے مسئلہ پوچھو۔ اس اللہ کے بندے نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کو امیر المومنین بلاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حضرت سعید ابن مسیب آ گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہائے ہائے آپ کو کیسے آپ تکلیف بیان کے برداشت کی ہے؟ آپ میں تو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ آپ میرے پاس آئے، میں آپ کے پاس آتا، میں علماء کا قدردان ہوں۔ میرے دوستو کہنے لگے ابو الہیثم مجھے اس آدمی نے کہا تھا کہ اب سعید ابن مسیب کو عمر بن عبدالعزیز یاد کرتے ہیں، میں نے کہا اتنا نیک حکمران ہو اور پھر میں اس کے پاس نہ جاؤں؟ فرمایا نہیں حضرت آپ اپنی مسند پر بیٹھے، عمر بن عبدالعزیز شاگرد کی حیثیت سے آپ کے سامنے دو سالوں ہو کر بیٹھے گا تاکہ یہ پتہ چل جائے علماء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ وقت بھی تھا، علماء کا قدردان بھی تھا۔ یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ یہ نمونہ ہے۔ گزشتہ دنوں شام کے اندر حلب کے ناہنجاروں نے ان کی بیوی کی لاش کو نکالا، ہڈیاں جلائی۔ عالمی سطح پر ہم نے کہا آواز اٹھاؤ، اگر ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو یاد رکھو جب انتقام کی آگ بھڑکے گی تو پھر ہم زندہ بھی جلا دیں گے، لیکن ہم یہ کام نہیں چاہتے کیونکہ یہ بہت بڑی جرت کی ہے، جسارت کی ہے جس طبقے نے بھی کی ہے، لہذا اگر یہ باز نہ آئے تو پھر یہ ہے کہ جنگ کی چنگاریاں چھڑکیں گی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم اکابر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، کبھی اکابر کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اکابر کی اور اپنے اکابرین کی خصوصاً صحابہ کرام کی، پھر اس کے بعد تابعین کی، پھر اس کے بعد تبع تابعین کی، پھر ان کے بعد فقہاء کی، پھر ان کے بعد محدثین کی، پھر ان کے بعد مفسرین کی ہم ادب کرتے ہیں اور ان کی تعریف بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ امین ہے، وارث ہے۔ اب آپ نے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے علماء سے سنا۔ آج کا عالم دین آ کر منبر پر بیٹھے تو وہ کہتے مولانا آپ نے آنکھیں کھول دی ہے کہ علماء کا کتنا مقام ہے، ہم تو ان تک آج تک اعتماد کرتے رہے، ہم سمجھتے تھے کہ ویسی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دین کے امین ہیں، یہ سینوں میں لے کر آئے ہیں اور سینوں میں لے کر آ کر تمہیں یہ باتیں پہنچائی ہے۔ میرے دوستو میں نے حدیث پڑھی ہے، میرے شیخ نے حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھ کر ہم نے پتہ لگایا کہ نبی علیہ السلام کا وضو کا طریقہ کیا تھا، آپ کا سونے کا طریقہ کیا تھا، آپ کا لباس کیا تھا، آپ علیہ السلام کا رہنے کا طریقہ کیا
آپ علیہ السلام کا رکوع کرنے کی کیفیت کیا تھی، یہ سارے طریقے کتابوں کے اندر ملے ہیں۔ آج نبی کے صحابہ موجود نہیں ہے لیکن ان کے قول موجود ہیں، ان کے اقوال موجود ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے تشریح کی ہے تو تشریح کرنے کے بعد فرمایا یہ قرآن پاک نازل ہوا اور اس کی تشریح میری حدیث ہے اور اس حدیث کی روشنی میں کر دو جیسے اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے ایسا اس کا معنی اور مفہوم بھی اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ اپنے پاس سے کوئی معنی متعین نہیں کر سکتا، کوئی مفہوم متعین نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاروق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلا دیا کہ میرے دادا کی میرے کیسی کیفیت تھی، اور انہوں نے دنیا میں بتلا دیا کہ عمر فاروق کا دوسرا دور عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے گھر کے اندر، عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں تھیں، اور بیٹیاں جب دیکھا کہ ابا جی آ رہے ہیں، ان ساری بیٹیوں نے اپنے دوپٹے منہ کے اوپر رکھ لیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ بیٹیوں کیا بات ہے، آپ نے منہ پہ دوپٹہ رکھا؟ خادمہ نے انہوں بیٹیوں نے تو نہیں بتایا، خادمہ نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین آج آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، انہوں نے مسر کی دال جو تھی یہ پکائی ہے اور پکانے کے بعد اس میں پیاز ڈالی اور پیاز ڈالنے کے بعد یہ پی لی ہے، ان کے پاس روٹیاں کھانے کے لیے نہیں تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھ گئے، اپنی بچیوں کو بٹھایا اور بٹھا کے کہنے لگے اے میری بیٹیوں، اگر میں چاہتا اپنی بیٹیوں کو شاہی دسترخوان رکھتا تھا، ان کے لیے شاہی دسترخوان بچھا دیتا، دنیا کی ساری نعمتوں کو چون دیتا، لیکن میری بچیوں اس کے بدلے میں تمہارا باپ جہنم میں جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے یہ الفاظ نکلے تو بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ابا جان ہم بھوک برداشت کر لیں گی لیکن اپنے ابا جان کو جہنم میں جلتا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آئے ہائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے تو میری بیٹیوں چند دن کا معاملہ ہے، یہ دنیا گزر جائے گی، یہ ختم ہونے والی ہے۔ تاریخ کے اندر عمر فاروق کے ثانی یہ کہلائے گا، دنیا کے اندر یہ بتلا دے گا کہ عمر فاروق کا دور اگر لوٹ کے آیا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوٹ کر آیا ہے۔ فرمایا میں نے یہ دیکھا ہے، میرے دادا کی تاریخ میں پڑھا ہے، اس نے دیکھا حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی تحت تھالی کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق کا ایک بیٹا پوتا باہر گلی کے اندر آیا، ہاتھ کے اندر ٹکڑا لیا ہوا اور کہنے لگا یہ قید سالی کا زمانہ ہے اور تو روٹی کھاتا پھرتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے چھین لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے عمر فاروق جیسا انصاف پسند کائنات میں کوئی نہیں آیا، اور اس لیے ترازو بچھا دیا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کہ جیسے یوں لگتا تھا جیسے آسمان اور زمین کے قلابے ملا دیے گئے ہیں۔ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو فرمایا اس کے بعد دوسرا دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آیا ہے، اور یہ تھا کہ دنیا نے دیکھا کہ بھیڑیا اور بھیڑ دونوں ایک گھاٹ سے پانی پی رہے تھے، اور بھیڑیے کے اندر جرأت نہیں تھی، یہ انسانوں کے اندر سے جذبہ نکل کر حیوانوں میں چلا گیا تھا۔ جب آپ کے حکمران انصاف پسند ہوں گے تو دنیا کے اندر بھیڑیا بھی جرأت نہیں کر سکے گا، جرأت نہیں کر سکے گا۔ ہاں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ یہودیوں نے سازش کر کر نبیذ کے طور پر، نبیذ کہتے ہیں کھجوروں کو ڈالنے سے کچھ دیر کے بعد وہ شربت بن جاتا ہے، اور اگر زیادہ رکھ دیا جائے دیر میں تو یہ اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، شراب بن جاتی ہے۔ ابو اس کا حضرت فاروق اعظم کے بیٹے کے یہودیوں نے سازش کے طور پر نبیذ پلائی، اور پلانے کے بعد اس میں نشہ ہو گیا تھا۔ حضرت ابو شامہ فرماتے ہیں خزیمہ کہ مجھے لاہوری کی بنیاد پر یہ پلائی گئی نبیذ، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں شراب بن چکی ہے، نشہ پیدا ہو چکا ہے۔ کسی نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے شراب پی ہے۔ اس نے حضرت خزیمہ سے کہا، دروازے پہ گئے فاروق اعظم اور بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور بیٹے کا دروازہ جب کھٹکھٹایا تو فاروق اعظم کا روب اتنا تھا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا من ھذا، بیٹے نے پوچھا من ھذا، فرمایا میں تیرا ابا ابو عمر فاروق ہوں۔ تو عمر فاروق کی
بیٹے کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ فرمایا جلدی کھا لو، شاید تمہاری زندگی کا آخری کھانا ہو۔ باپ بیٹے کو حکم سنا رہا ہے۔ بڑے کبار صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین دھوکے میں شراب پلائی گئی ہے، نبیذ تھی وہ، آپ اس کو معاف کریں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم نے بلایا اور بلانے کے بعد جلاد سے کہا اس پہ درے لگاؤ، اور درے لگاتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم درے لگواتے رہے، بیٹے کی چیخیں نکلتی رہی۔ میرے دوستو میں تقریر کر سکتا ہوں، لیکن بیٹی کی تقریر برداشت کرنا ہر آدمی کا، تقریریں اور ہوتی ہے، عمل شامہ پھیلانا اور ہوتا ہے۔ ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر وہ جبل استقامت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لگاؤ۔ یہ جلاد روتا جاتا تھا اور درے لگاتا جاتا تھا، اور ایک دفعہ بیٹے کی منہ سے آواز نکلی ابو پانی۔ فرمایا چند لمحے کی دیر ہے، تجھے روضہ اطہر پہ حوض کوثر پہ پانی پلا دیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ چیخیں نکل رہی ہیں، آپ کی بیوی اپنے زیورات لے کر اور اس میں رومال میں باندھ کر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آج عرش نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بیوی خاوند کے قدموں میں بیٹھی ہے اور خاوند کہتا ہے کہ کیا لے کر آئی ہے؟ کہنے لگی سارا زیور میرا صدقے میں قبول کر لے، میرے بیٹے فدیے میں قبول کر لے، لیکن میرے بیٹے کو رہائی دے دے۔ تو کیا کہتا ہے فاروق اعظم؟ کہتا ہے تو عشق لے کر آئی ہے، یہ تھوڑے سے چند تولے ہیں۔ فرمایا اگر آسمان زمین کا خلا بھی بھر دے فاروق اعظم تب بھی یہ سودا نہیں کر سکتا، میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ کام کر دیا لوگ کہیں گے فاروق اعظم نے انصاف نہیں کیا، تاکہ انصاف کے بٹا نہ لگ جائے، اس کے اوپر حرف نہ آ جائے۔ فاروق اعظم مسلسل وہ کرتے رہے، درے لگواتے رہے، بیگم بیٹھی روتی رہی، آسمان زمین صدر اور سورج اور سروتے رہے، آسمان پہ گریا تاری ہوا۔ اللہ ایسا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے، بیوی قدموں میں بیٹھی ہو، بیٹے پہ درے برس رہے ہو، اور کفار صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی، دانے نکل گئی تھی۔ اے فاروق اعظم تیرے جیسا حوصلے والا کون ہوگا؟ جب باپ بیٹے نے کہا ابو پانی کی نفر ہونا، فرمایا نہیں پانی نہیں، درے لگاؤ۔ اس کے بعد درے لگتے رہے، آخرکار جان آفری کے حوالے ہو گئی اور چلے گئے، اور آپ کہنے لگے کفار صحابہ حضرت آپ کا مقصد پورا ہو گیا، اب معاف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، لاش کے اوپر کوڑے پورے کروے جائیں گے تاکہ نبی کا دین آج دنیا میں پتہ چل جائے کہ نبی کا دین آیا ہے نافذ کرنے کے لیے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن نبی کے فرمان میں کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ بیگم صاحبہ روتی رہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ روح قفص انسری سے آزاد ہوگی، اور ہونے کے بعد جلاد نے درے پورے کیے۔ جلاد نے جب درے پورے کرنے کے بعد میرے دوستوں فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کی لاش کو گودی میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے ایسے منہ صاف کیا اور ایسے لگا جیسے کسی دریا کے پتھر ٹوٹ گئے ہو، اور کہنے لگا بیٹا تو پیارا تھا لیکن نبی کی شریعت تجھ سے بھی پیاری تھی۔ یہ تھے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کے متعلق لوگ بک بک کرتے پھرتے ہیں۔ فاروق اعظم کا یہ پوتا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو بتلا دیا کہ عمر ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور آ گیا تھا۔ حضرت آپ کے زمانے کے اندر ایک ایلچی گیا عیسائی ریاست بادشاہ میں، عیسائی کی ریاست میں، اور جانے کے بعد اس نے دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد یہ جیل کے اندر کیا، اور جیل کے اندر جب چلا گیا تو وہاں پر دیکھا ایک قیدی ہے، اور قیدی چکی چلاتا ہے، اس کے پاس منو گندم پڑی ہوئی ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی چلا رہا ہے، چکی پیس رہا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ اس نے جب السلام علیکم کہا اس نے توجہ نہیں کی، فرمایا السلام علیکم، پھر اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ ایلچی نے کہا السلام علیکم، پھر اس نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا تیسری مرتبہ کہا یہ کون ہے جو دیار غیر میں سلام کرتا ہے؟ فرمایا یہ کون ہے جو دیار غیر میں قرآن پڑھتا ہے؟ فرمایا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ایلچی نے کہا میں بھی مسلمان ہوں۔ کہنے لگا تو کہاں سے مسلمان ہوا؟
کہنے لگے میں مسلمان ہوں، عمر بن عبدالعزیز کا ایلچی ہوں۔ اللہ فرمایا تیری آنکھیں کہاں گئی؟ فرمایا اس بادشاہ نے مجھے قید کیا اور قید کرنے کے بعد مجھ سے کہا اسلام چھوڑ دے اور تیرے لیے میں رشتے کا انتظام کرتا ہوں، اپنی سلطنت میں شریک کرتا ہوں۔ حضرت میں نے کہا میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کہ ایمان کو بیچ جاؤں۔ فرمایا ایسے کرو، ایک جلاد سے کہا اس کی آنکھ نکالو۔ میری ایک آنکھ نکالی گئی اور نکالنے کے بعد کہا کہ دیکھو اب تم اسلام کو چھوڑ دو جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کہنے لگے اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کے بعد جلاد سے کہا دوسری آنکھ نکالو، میری دوسری آنکھ نکال لی تو کہنے لگا تو ساری زندگی نبینا رہے گا۔ کہنے لگا میں اپنی آنکھوں کو صبر کر سکتا ہوں لیکن ایمان جیسی قیمتی چیز کو نہیں بیچ سکتا۔ ہائے ہائے، جو وہ اشخاص تھے وہ کتنے قیمتی تھے اس وقت اور ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ ہمارے ہاں چند ڈالروں پہ بک جاتے ہیں اور تھوڑے سی پیسے آ گئے تو اس کے اوپر بک گئے۔ میرے دوستو ایمان جیسی قیمتی چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ہے ایمان ہے، جس کے بدلے میں اللہ نے جنت کو اللہ پاک نے روا رکھا ہے، اور یہ جنت جو ملے گی آپ کو ایمان کے بدلے نہیں ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایلچی کہتا ہے کہ جب میں نے اسے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اس لیے میں نے منو گندم رکھی ہے اور کہتے صبح شام مجھے 24 گھنٹے میں 2 ٹائم روٹی ایک ملتی ہے تو میں ساری مشکلیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن کلمہ ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جا کے عمر بن عبدالعزیز سے جا کے کہنا ایک نبی کا امتی ہے اور وہ اتنی دکھ میں ہے، اتنی پریشانی کے اندر ہے، اس کو جا کر کہہ دینا کہ میرا یہاں پر معاملہ طے کرے اور اس عیسائی ریاست سے چھڑوائے۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس یہ ایلچی لوٹا اور لوٹنے کے بعد اس نے واقعہ سنایا کہ ایک آپ کا ایسا ایک نبی کا امتی، اس کی آنکھیں دونوں قربان کر دی اور قربان کرنے کے بعد لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ وہ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز سردیوں کے دن تھے، اتنے روئے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کی آنکھ بجھ گئی اور ایلچی سے کہا کہ جلدی جا، واپس قدموں میں لوٹ جا اور جا کے عیسائی سے کہہ دے ریاست کے بادشاہ سے کہ اگر تو نے میرے اس قیدی کو رہائی نہیں دلائی ہے تو پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے میں لشکر تشکیل دوں گا اور اتنا بڑا لشکر تشکیل دوں گا جس کا پہلا سپاہی تیرے تخت سے ٹکرا رہا ہوگا اور آخری سپاہی میرے تخت سے روانہ ہو رہا ہوگا۔ اور ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اغیار کی جیلوں قیدوں میں ہیں۔ یہ بھی تھا ایک مرد کلندر جو ایک آدمی کو دیار غیر میں برداشت نہیں کر سکا اور کہا کہ اس کو کہہ دو ایک آدمی اتنا قیمتی ہے کہ میں پورے ملک کو داؤ پہ لگا سکتا ہوں لیکن میں نے ایک آدمی کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز، سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایلچی الٹے قدموں میں گیا اور قدموں پہ جا کر واپس وہاں پر پہنچا۔ اس نے رکا دیکھا، رکے پہ لکھا تھا از طرف جو ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس میں لکھا تھا کہ جلدی اس کو رہا کرو، اور یہاں پر دھمکی تھی کہ اگر تو نے رہا نہیں کیا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یہ کس کا قول ہے؟ عمر بن عبدالعزیز، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ بادشاہ کے پاس جب گیا تو بادشاہ نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد رونے لگا۔ وہ بادشاہ عیسائی بادشاہ رو رہا تھا اور خط پڑھ رہا تھا۔ یہ ایلچی کہتا ہے میں حیران رہا کہ اس میں تو دھمکی ہے، یہ چل جائے کہ یہ مشتعل ہو، وہ رو رہا ہے۔ تو عیسائی بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے پوچھتا کیوں نہیں ہے، میں روتا کیوں ہوں؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا رونا کیا ہے۔ کہنے لگا یہ خط لکھنے والا آج دنیا میں نہیں ہے، یہ خط لکھنے والا اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس نے زندگی میں جو فیصلہ دے دیا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ والوں کے خطوں میں بھی تاثیر ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کی زبانوں میں تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ایک عمر فاروق تھا جو دریا کو خط لکھتا تھا۔ اس کے گورنر نے کہا کہ دریائے نیل نہیں آتا اس وقت تک جب تک نوجوان لڑکی کو یہاں سوا کر کے نہ پھینک دیا جائے، آپ کی رسم ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں کسی جان کو ضائع نہیں کر سکتا، جاؤ یہ خط لے کر دے دو
اور جا کے دریا کو دے دو اور کہہ دو اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو میں پھر کہتا ہوں کہ تو رب کے حکم سے آ جا۔ وہ دریا ڈالا، خط ڈالا دریا میں، صبح کے وقت ایک ایک بارش پانی آ گیا تھا۔ رب فرماتے ہیں میں نے تو ایسا دریاؤں کو مسخر کر دیا فاروق اعظم کے لیے، درندوں کو مسخر کر دیا، اتنا بڑا مقام دیا ہے، دنیا کی رسم و رواج کو اپنے جوتے کی ناک پہ لکھ دیا کہ اگر یہ ایسی غیر اللہ کے وجہ سے، ظلم کی وجہ سے پانی آتا ہے تو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر رب کے حکم سے آتا ہے تو اب بھی اللہ پاک جاری کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پوتا دیکھیں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خط دیکھ کر اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ فوری طور پر اس مسلمان قیدی کو نکالو۔ فرمایا پہلے تو میں ڈر گیا، میرے اوپر دو غم سوار ہو گئے کہ ایک تو قیدی رہا نہ ہوگا اور ایک ہی عمر فاروق حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ دونوں غم میرے اوپر سوار تھے۔ لیکن اس کے الٹ معاملہ ہوا، وہ قیدی میں نے اپنے ساتھ لیا اور لینے کے بعد میں واپس آیا، واپس آنے کے بعد میں نے کہا آج میرے اوپر انصاف اٹھ گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے اوپر جب دنیا نے دیکھا کہ یہ فاروق اعظم کا یہ پوتا اس قدر بلند و بالا مقام رکھتا تھا کہ جنات نے اس کے اوپر گریہ زاری کی ہے کہ آج دنیا سے انصاف اٹھ گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اتنا بڑا مقام کا مالک تھا کہ اس نے اللہ پاک نے دنیا میں بتلا دیا تھا کہ عمر فاروق کی اولاد کے اندر سے اگر دوسرا عمر آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتنا بڑا مقام تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، اب دیکھو یہ دین دشمن کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، صحابہ سے دشمن رکھنے والا، ہولی ہولی بول رہے ہیں، اس میں شک نہیں، نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ سے دشمنی رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے، اور وہ کہے کہ یہ کافر ہیں، تو اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ ان کے ایمان کی گواہی اللہ پاک نے دی ہے، اور جن کے ساتھ جفیاں پا کے ملتے ہیں نہیں جی تھوڑے تھوڑے بول رہے کہ جی یہ بالکل صحیح ہے، صحابہ کو کافر دکھانے والا کافر نہیں ہو سکتا، تو اور کیا تیرا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، قرآن نے دی ہے نا، تو اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، نبی کے صحابہ مسلمان نہیں رہے تو دنیا میں کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان، سارے مسلمان ہیں۔ بعض کہتے ہیں شرک چلا گیا، نبی دفن کر گیا، یہ جو ہندو ہیں یہ مشرک نہیں ہے، کیوں جی؟ یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں شرک جو ہے آخری دم تک رہے گا، اور مشرک سے کافر سے جنگ بھی آخری دم تک رہے گی۔ یہ نہیں ہے شرک دفن ہو گیا، شرک دفن ہو گیا، شرک دفن ہوتا تو جہاد کا مطلب کیا رہ گیا تھا؟ جو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، قیامت تک، مطلب یہ ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے رکھو، ڈنڈا اٹھا کے رکھو، دشمن کا کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی حملہ کر دے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی کہ چاہے تم تعداد میں تھوڑے ہو لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جو رب جس کا ساتھ ہو تو کوئی دنیا کی طاقت ہے شکی دے سکتی؟ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے لشکر تھے چھوٹے چھوٹے، کثیرۃ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بڑے بڑے لشکروں پہ ہم نے غالب کر دیے۔ 30,000 صحابہ کرام 3 لاکھ فوج کے سامنے کھڑے، ان کے پاس نماز تھی، کلمہ تھا، نماز تھی، کلمہ تھا، قرآن تھا۔ جس کے پاس کلمہ، نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ ہو وہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے،
کہ جی ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے کابینہ بلائی، کہنے لگے یار کیا خیال ہے اس کے بارے میں، اب یہ تو مرتد ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے سارے صحابہ جی نبی علیہ السلام کی وفات کا صدمہ ہے، میرا خیال ہے فی الحال توقف کیا جائے، اب یہ ہاتھ کوئی قدم نہ اٹھائے گا۔ فرمایا عمر تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ فی الحال توقف کیا جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے زمانہ جاہلیت میں تو دلیر تھا بڑا، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں سارے صحابہ میں انبیاء کے بعد اگر کوئی جرت والا آدمی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا، سارے بیٹھو، تم نہیں لڑ سکتے نا، تم سارے بیٹھو، میں اکیلا ان منکر زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گھوڑا لیا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار پکڑی، سارے صحابہ پیچھے پیچھے۔ جب انسان عزم پہ آ جائے تو اللہ پاک کی مدد بھی آ جاتی ہے، اور جب ایسے ہی پھسپھسا ہو جائے جیسے تم چاہتے ہو، آپ لوگ میرے خیال پھسپھسے مولوی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، نہیں؟ اچھا، اور نہیں جی عالم دین اینا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، سن دے ہو کہ نہیں؟ بغیرت ہونا چاہیے، روٹیاں دا ٹرک ہونا چاہیے۔ یار خدا کے لیے عالم دین جو ہوتا ہے یہ جرت کا مظہر ہوتا ہے۔ مولوی اپنی جان تلی پہ رکھتا ہے، یہ نہیں ہوتا پکڑا نہ جاؤں، مر نہ جاؤں، جیل میں نہ چلا جاؤں، مقدمے نہ کر دیے جائیں، ایجنسیاں نہ اٹھائی جائیں۔ تو اب ایسی بات ہے تو جناب حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ تسبیح کریں، اللہ اللہ خیر سے، جی آپ کو اتنا ہی ڈر ہے۔ صحابہ کرام نے پر فتن دور میں، پر پیچ وادیوں میں قدم رکھا، اور اللہ نے ان کے لیے اللہ مدد کا دروازہ کھولا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کون ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک رسی کا انکار کرو گے تمہارے خلاف جہاد ہے۔ اور سب سے پہلے ختم نبوت کا علم بلند کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف تلوار اٹھانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ کسی جنگ میں 1200 یا 1400 صحابہ نہیں وہاں شہید ہوئے، ختم نبوت کے لیے 1400 صحابہ شہید ہو گئے۔ جو تمہارا بلے باز کہتا ہے کہ یہ سن 1974 کا جو قادیانیوں کو کافر دلانا تھا یہ اقدام غلط تھا، آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ لازمی بات ہے، یہ غلط تھا، یہ غلط نہیں تھا، وہ صحیح تھا، وہ صحیح تھا۔ اور ایک دوسری یہ ہے کہ ہم علماء کو تو مانتے، سیاسی علماء کو نہیں مانتے، کیونکہ سیاست میں جا کر علماء پارلیمنٹ میں ان کی بدماشیوں کو منہ میں لگام دیتے ہیں، اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر غنڈے اور بدماشوں کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میدان لگا کے دیکھو اور دیکھو عالم ربانی کی طاقت کا اندازہ کرو۔ اگر تم نے قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ٹانگ توڑ دیں گے ہم رہیں یا نہ رہیں۔ ہمیں زندگی کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کی اس وقت ضرورت ہے جب تک ہم حق بھی چلتے رہیں گے، حق کا بول مالا کرتے رہیں گے، سیاسی علماء سے نہیں کرتے۔ ایک بزرگ کے پاس، ایک مفتی صاحب کے پاس ہے کیا جی میں علماء کی قدر کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کو نہیں مانتا۔ تیرے ماننے سے میرے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ جی کیا ہے وہ آج امریکہ جیسی سپر طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، آپ کا کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا، میدان میں وہی ہے۔ ہاں عالم سے بغض رکھنا، یہ بات یاد رکھو، یہ بات یہ کہ اس میں ہے کہ من ابغض عالما بغیر علم خیف علی الکفر، کسی عالم کے ساتھ بغض رکھنا اس کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، کفر پر ہوگا۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہار کے
دورے پر گئے تو ایک نوجوان نے نکل کر حضرت کے منہ پہ تھپڑ مارے تو کسی نے شاہ مولانا عبدالقادر آغا مولانا عبدالقادر رائے پوری کے سامنے کہا کہ حضرت ایک آدمی نے ایسا انتقام کیا ہے مولانا حسین مدنی کے ساتھ. کہنے لگا اگر یہ تیری بات صحیح ہے تو اس کی قبر اس کی جسم کو قبول نہیں کرے گی. انہوں نے دل لکھ لیا, آدمی کا پتہ لگایا, پاکستان بن گیا, فیصلہ آباد میں آ گیا. جب اس کو دفن کیا گیا تو قبر نے رات کے وقت دفن کیا, دن کے وقت رات کو قبر نے باہر پھینک دیا. پھر دفن کیا, پھر رات کو قبر نے باہر پھینک دیا. 3 دفعہ کہنے لگے اب کس کہاں جا دفن کرتے رہے. فرمایا اللہ والوں کی مخالفت کا نتیجہ ہے, قبر بھی قبول نہیں کرتی ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بغیر سوچے سمجھے اپنے ایمان کا سودا نہ کر لیا کرو. یہ فاسق فاجر, یہ زانی شرابی, یہ تمہارے لیڈر, یار کیا کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا, کنجریوں کے ساتھ سونے والے, یہ شراب پینے والے, یہ بدماشیاں کرنے والے, یہ مخالفوں کو قتل کروانے والے, یہ متقی ہیں. تمہارا خون پی کر بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے والے, بڑی بڑی پجاروں لینے والے, ان کے باپ کا وراثت نہیں تھی وہ, یہ صرف میرے اور آپ کی کمائی کے اوپر بیٹھ کے آئے تھے. اور جب مدرسوں کی باری آئے, یہ مدارس کھانوں پہ پابند رہے, الو کے پٹھے جاہل آدمی, یہ جو ہے اللہ کا دین تیرے باپ کا جو ہے وہ ماتحت ہے, جو یہ کہے کہ یہ دینی مدارس ختم کر دیا جائے. جس دن دینی مدارس نہیں رہیں گے تو بھی نہیں رہے گا. دینی مدارس کی وجہ سے ہے آج بھی یہ دنیا کے اندر دینی مدارس کی آواز لگ رہی ہے. پوری دنیا میں کہتے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کی نظر پاکستان پر ہے. جتنا دین پاکستان میں اس کسی دنیا کے ملک میں نہیں کیا ہے, کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہے. اور جتنے ہم کھل کھلا کر کفر کو ڈانٹ لیتے ہیں, آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں, کسی اور ملک میں جرت جب ہی تھوڑی سی بات ہوئی فوراً اٹھایا, جیل پابند سلاسل کر دیا گیا. یہ پاکستان خطہ ایسا ہے جہاں پر ہمارے اکابر نے محنت کی ہے اور پھانسیاں قبول کی ہیں, لیکن سر نہیں چکا ہے. مولانا حسین مدنی جب آپ نے فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, دڑا دڑ نوجوان انگریز کی فوج میں بھرتی ہو رہے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان کے سامنے مسلمان کی نسل کو کھڑا کر دیا جائے. جب مولانا حسین مدنی کا فتویٰ چلا پورے انڈیا کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی بات. پتہ لگا انگریز کے, کہنے لگے جی یہ فتویٰ دیا ہے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث نے, لیکن وہ علماء بند کمرے میں فتویٰ ہی نہیں دیتے تھے, تختہ دار پہ چڑھ کر بھی اعلان کرتے تھے. یہ کراچی کا مقدمہ مشہور ہے, جج کے سامنے مولانا کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا. جج مولانا کا معتقد تھا, کہنے لگے مولانا آپ نے فتویٰ دیا. کہنے لگے جی ہاں میں نے دیا, آپ اس فتوے کو واپس لے لیں, یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. کہنے کیا ہوا, خطرناک کیا ہے؟ یہ فتویٰ واپس نہیں جائے گا. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے فتویٰ بند کمرے میں دیا تھا آج تختہ دار پر بھی کہنے کے لیے تیار. جج نے کہا مولانا شاید آپ کو پتہ نہیں اس کی سزا کیا ہے. کہنے لگے کیا سزا ہے؟ کہ سزائے موت ہے. مولانا حسین مدنی نے یہاں سے فتوی کفن نکال کے جج کے سامنے رکھ کر کہنے لگا میں جب چلا تھا تو میں فیصلے کر کے آیا تھا کہ حسین احمد مدنی کٹ جائے گا لیکن جھکے گا نہیں. وہ جج حیران تھا, مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانا. یہ میرے نوجوان لاشعور ہیں, ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو. ایک ایسا نہ ہو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, میں ایسا کام نہیں ہونے دوں گا.
یہ یاد رکھو یہ فتویٰ اٹل ہے، اٹل ہے، اٹل ہے۔ جا جی جائے آج تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، حسین احمد مدنی فتویٰ واپس نہیں لے گا۔ وہ تھا اثر، آج دنیا میں حق کا غلغلہ ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو یہ علماء حق، جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیں صوفی پتہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ میں کہ تیری اصلاح کے لیے آئے، استنجے کا آداب علماء نے سکھائے، جی ہاں، بستر پر لیٹنا علماء نے سکھایا، یہ بتلایا کیسے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بیت الخلاء میں کیسا جانا چاہیے، یہ علماء نے بتلایا، تمہارے پاس وحی نہیں آئی۔ جی علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، علماء حق کی کہہ رہا ہوں، لیکن علماء سو کا اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ جو یہ علماء سو جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، پیسہ دینے والے، ضمیر بیچنے والے، یہ مراد نہیں ہے۔ علماء حق وہ ہیں جو پابند سلاسل ہوتے ہیں، تختہ دار پہ چڑھ جاتے ہیں۔ مولانا تھانیشری کو گرفتار کیا، جیل کے اندر گئے، 10 سالہ بیٹا ملاقات کے لیے گیا اپنی والدہ کے ساتھ۔ انگریز نے کہا وہ مولانا کھڑے ہیں، پاس نہیں جا سکتے، دور سے ہی تم اپنے باپ کو دیکھ سکتے ہو۔ جب بیٹے نے دیکھا باپ کو، گلے کے اندر بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، تو دیکھ کر بیٹا جو پڑھا آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو بیٹا کہنے لگا، باپ کہنے لگا تھانیشری مولانا کہنے لگے بیٹا فخر کر، تیرے باپ نے محمد کے دین کے بدلے میں جو بیڑیاں پہنی ہے، چوری اور ڈاکو نے پڑھ کے دیا آیا۔ میں مر سکتا ہوں، کٹ سکتا ہوں، میں یہ موقف نہیں بدل سکتا۔ اگر رہی زندگی تو مل لوں گا، اگر نہیں ملے گی یہاں پر زندگی تو اب پہ تمہارے ساتھ حوض کوثر پہ ملاقات کر لوں گا۔ یہ ہمارے علماء اکابر کے جو تھے، یہ ہمارے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنے بڑے سخت جان تھے اور اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا تھا۔ یہ علماء حق ہے میرے دوستو۔ آج تک جو دین زندہ ہے وہ علماء کی وجہ سے ہے۔ آپ کی بیٹریاں میرے ہر جمعے چینج کرتا ہوں، چارج ہوتی ہے نا، جی ہاں، وہ ٹینٹ لگا دیے اوپر، چلو وہ فرش دھو دیا کہ نہیں، چلو۔ تو میری گزارش یہ ہے، نوجوان ہوتے میرے جمعے کے اندر، اور ذرا تھوڑے سے احتیاط سے کام لیا کریں، علماء حق کے بارے میں کبھی نازیبا الفاظ استعمال نہ کریں۔ اس دور کے اندر مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ بڑے نام لیتا ہے، بڑے نام لیتا ہے، میں کہو تیرے ابے کا نام لوں۔ آج کفر کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے، کوئی ہے دینی مدارس کا پرسان حال، وہ کہتا ہے خبردار اگر دینی مدارس کے اوپر ہاتھ رکھا تو انہیں ٹانگیں توڑ دیں گے، ہاتھ توڑ دیں گے ہم، دینی مدارس کے اوپر کوئی قدغن ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تیرا باپ انگریز نہیں ختم کر سکا، تو کس باپ کی موڑی ہے؟ یہ قال اللہ قال رسول قرآن کی آواز نہ پہلے دبی تھی نہ آج دبا سکتا ہے کوئی، ہمیشہ چلتی رہے گی۔ یہ تبلیغی مراکز ہیں، یہ دینی مدارس ہیں، یہ سب علماء کی سرپرستی میں ہیں، علماء کی وجہ سے ہے دم خم۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک پرفتن دور میں ہمیں علماء حق کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔